السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احوال بیان کریں گے۔ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ فاطمہ نام زہرا لقب تھا۔ نبی علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں کم سن تھی۔ ان کی ولادت میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بعثت میں پیدا ہوئی۔ ابراہیم کے علاوہ نبی علیہ السلام کی تمام اولاد قبل نبوت پیدا ہوئی۔ بعثت کے وقت نبی علیہ السلام کی عمر 40 سال تھی۔ بعض روایت کے مطابق ایک بعثت کے آغاز میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی ہوں گی۔ چونکہ مدت میں فاصلہ کم ہے اس لیے روایت کے مطابق اختلاف ہوگا۔ حضرت فاطمہ جب 5.5 مہینے اور 15 سال کی ہوئی تو ذوالحجہ 3 میں نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی۔ آپ نے فرمایا جو خدا کا حکم ہوگا۔ پھر حضرت عمر نے جرأت کی، آپ نے ان کو بھی وہی جواب دیا۔ بہرحال جب حضرت علی نے درخواست کی تو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی پوچھی۔ وہ چپ رہی۔ یہ ایک طرح کا اظہار رضا تھا۔ آپ نے حضرت علی سے پوچھا تمہارے پاس حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ بولے کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ خطیمہ ذرا کہاں ہوئی جو جنگ بدر میں ہاتھ آئی تھی؟ عرض کیا وہ تو موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا بس وہ کافی ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس کو دریافت کیا۔ 80 درہم پر ان کو فروخت کر دیا۔ قیمت لا کر نبی علیہ السلام کے سامنے ڈال دی۔ آپ نے حضرت بلال کو حکم دیا بازار سے خوشبو لائیں۔ ذرا کے علاوہ جو کچھ حضرت علی کا سرمایہ تھا وہ ایک بیڑ کی کھال، ایک بوسیدہ یمنی چادر تھی۔ حضرت علی نے یہ سب سرمایہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تک نبی علیہ السلام کے پاس رہتے تھے۔ شادی کے بعد جب ضرورت ہوئی کہ الگ گھر لے لیں، حاسہ بن نعمان انصاری کے بہت زیادہ مکانات تھے جن میں وہ کئی نبی علیہ السلام کو دے چکے تھے۔ حضرت فاطمہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک مکان مجھے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہاں تک؟ اب تو مجھے ان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حارثہ نے سنا تو دوڑے ہوا آئے، کہا حضور میرے پاس جو کچھ ہے سب آپ کا ہے، خدا کی قسم آپ جو میرا مکان لیتے ہیں لے لیں، مجھ کو اس سے زیادہ کیا خوشی ہوگی وہ میرے پاس رہ جائے۔ عرض کیا انہوں نے تو ایک مکان خالی کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مکان میں تشریف لے آئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا وہ بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا گدا جس کے اندر روئی کے بجائے کھجور کے پتے تھے، ایک چھاگل، 2 مٹی کے گڑے، ایک مشک، 2 چکیاں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر ان کے ساتھ رہی۔ حضرت فاطمہ جب نئے گھر میں داخل ہوئی تو نبی اسلام ان کے پاس تشریف لائے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر ایک اذن مانگا، یعنی ان سے اجازت مانگی ان کے گھر میں داخل ہونے کی۔ پھر اندر آئے اور ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالے، حضرت علی کے سینہ مبارک اور بازوؤں پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، وہ شرم سے لڑکھڑاتی آئی، ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا کہ میں نے اپنے خاندان میں بہتر شخص سے تمہارا نکاح کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور روایت کے مطابق 29 سال تھی جب نبی علیہ السلام نے رحلت فرمائی۔ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی محبوب ترین اولاد تھی۔ اب صرف وہی ایک باقی رہ گئی تھی، اس لیے ان کو صدمہ بھی اوروں سے زیادہ ہوا۔ وفات سے پہلے ایک دن نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، تشریف لائی تو ان کے کان میں کچھ باتیں کی، وہ رونے لگی۔ پھر بلا کر کچھ کہا تو وہ ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ نے وہ باتیں دریافت کی تو فرمایا پہلی دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں انتقال کروں گا کہ جب میں رونے لگی تو فرمایا میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے تم آ کر ملو گی، تو وہ ہنسنے لگی۔ وفات سے پہلے جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تیاری ہوئی تو فاطمہ یہ دیکھ کر بولی ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ حضرت فاطمہ پر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی، جب تک آپ زندہ رہی کبھی آپ مسکرائی نہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے جب صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو دفن کر کے واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے حضرت انس سے پوچھا کیا تم رسول پر ہاک ڈالتے ہوئے اچھا معلوم ہوا تم کو؟ نبی علیہ السلام کے بعد میراث کا مسئلہ پیش ہوا۔ حضرت عباس، حضرت علی، ازواج مطہرات یہ تمام بزرگ میراث کے مدعی تھے۔ حضرت فاطمہ کا بھی ایک قائم مقام موجود تھا چونکہ نبی اسلام کی خالصاً جائیداد تھی اور اس میں قانون وراثت جاری نہیں ہو سکتا، اس لیے ابوبکر نے فرمایا میں نبی علیہ السلام کی اعزاء کو اپنے اعزاء سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں، لیکن وقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ کل کا کل صدقہ ہوتا ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، اس بنا پر میں اس جائیداد کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ البتہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں اہل بیت
جس حد تک اس سے فائدے اٹھاتے تھے اب بھی اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے، اس گفتگو کا حضرت فاطمہ کو سخت دکھ ہوا اور وہ حضرت ابوبکر سے اس قدر ناراض ہوئی کہ آخری وقت تک ان سے گفتگو نہیں کی۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آخری وقت میں حضرت فاطمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو چکی تھی۔ نبی علیہ السلام کے انتقال کو 6 مہینے گزرے تھے۔ رمضان 11 میں حضرت فاطمہ نے وفات پائی۔ نبی علیہ السلام کی یہ پیشن گوئی کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے مجھ سے تم آ کر ملو گی پوری ہوئی۔ یہ منگل کا دن تھا، رمضان کی 3 تاریخ تھی۔ اس وقت ان کا سن 29 کا تھا، لیکن دوسری روایتوں کے مطابق 35، 34، 30 مذکور ہے۔ حضرت فاطمہ کی تجہیز و تکفین میں خاص جدت اختیار کی گئی۔ عورتوں کے جنازے پر آج کل جو پردہ لگانے کا دستور ہے، ان کی ابتدا حضرت فاطمہ کے جنازے سے ہوئی۔ اس سے بیشتر عورت مرد سب کا جنازہ کھلا ہوا جاتا تھا۔ چونکہ حضرت فاطمہ کے مزاج میں انتہا کی حیا اور شرم تھی، اس لیے انہوں نے حضرت آسمہ بنت امیس سے کہا، کھلے جنازے میں عورتوں کی بے پردگی ہوتی ہے، جس کو میں ناپسند کرتی ہوں۔ آسمہ نے کہا، جگر گوشے رسول، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، آپ کہیں تو میں اس کو پیش کروں۔ یہ کہہ کر حرمے کی چند شاہیں منگوائی اور ان کا کپڑا تانا، جس سے پردے کی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت فاطمہ بے حد خوش ہوئی۔ یہ بہترین طریقہ۔ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت زینب کا جنازہ بھی اسی طریقے سے اٹھایا گیا۔ فاطمہ کی قبر کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ وہ بقیہ میں حضرت امام حسین کے مزار کے پاس مدفون ہوئی۔ بعض کے مطابق جنت البقیع میں ایک قبر دیکھی جس پر ایک کتبہ تھا جس پہ لکھا تھا یہ فاطمہ کی قبر ہے، لیکن روایتیں مختلف ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ خاص اپنے مکان میں دفن کی گئی۔ اس پر ابن شیبہ نے یہ اعتراض کیا ہے کہ پھر پردے کی کیا ضرورت تھی جب ان کو اپنے گھر میں دفن کیا؟ تو اس کا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلمہ کے گھر میں بیمار ہوئی، وہیں انتقال کی اور وہیں ان کو غسل دیا۔ پھر حضرت علی نے جنازہ اٹھا کر باہر لائے اور دفن کیا، یعنی وہاں سے اپنے گھر منتقل کیا، تو اس صورت میں بھی پردہ کیا ہوگا۔ آج فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر متفق طور پر عقیل ہی سمجھی جاتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 اولادیں ہوئیں: حسن، حسین، محسن، ام کلثوم، زینب۔ محسن نے بچپن میں انتقال کیا۔ حضرت زینب، حضرت حسن، حسین اور ام کلثوم کے اہم واقعات کے لحاظ سے تاریخ میں مشہور ہیں۔ نبی علیہ السلام کو ان سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت علی اور فاطمہ کو بھی محبوب رکھتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سے آپ کی نسل باقی رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ ملتا جلتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو، لب و لہجہ، نشست کا طریقہ بالکل محمد کی طرح تھا، رفتار بھی بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے مطابق تھی۔ حضرت فاطمہ سے کتب حدیث میں 18 حدیثیں منقول ہیں، جن کو بڑے جلیل القدر صحابہ نے ان سے روایت کیا۔ حضرت علی کسی سفر میں گئے، واپس آئے تو حضرت فاطمہ نے قربانی کا گوشت پیش کیا۔ ان کو عذر ہوا۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اس کے کھانے میں کچھ حرج نہیں کہ نبی اسلام نے اس کی اجازت دی ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام ان کے ہاں گوشت تناول فرما رہے تھے، نماز کا وقت آ گیا۔ نبی اسلام اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے، چونکہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے فاطمہ نے دامن پکڑا اور کہا، وضو کر لیجئے۔ ارشاد ہوا، بیٹی وضو کی ضرورت نہیں، تمام اچھے کھانے آگ پر پکتے ہیں۔ یعنی پہلے یہ حکم تھا کہ وضو کے بعد اگر کوئی چیز آگ پر پکی ہوئی کھائے تو وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا تھا۔ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی محبوب ترین اولاد تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جو اس کو ناراض کرے گا وہ مجھ کو ناراض کرے گا۔ ابو جہل کی لڑکی کو حضرت علی نے نکاح کا پیغام بھیجا، برگاہ نبوت میں اطلاع ہوئی۔ نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھے، حسب ذیل خطبہ ارشاد فرمایا، اے آل ابن ہشام، علی بن طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے اجازت مانگتی ہے، لیکن میں کبھی اجازت نہ دوں گا اور نہ کبھی دوں گا۔ البتہ ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر اس لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے ایک جسم کا حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی۔ یعنی انہوں نے خطبہ فرمایا کہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مجھ کو محبوب ترین ہے۔ اس نے مجھ سے یہ بات کہی اور اس کو سچ کر دکھلایا، وعدہ وفا کیا، اور میں حلال کو حرام کرنے نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم ایک پیغمبر اور ایک دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو جاتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات تک حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ البتہ فاطمہ کا شمار نبی علیہ السلام نے ان مقدس خواتین میں فرمایا جو دنیا میں اللہ کے نزدیک برگزیدہ قرار پائی، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، تمہاری تلقید کے لیے دنیا کی عورتوں میں مریم، خدیجہ، فاطمہ، آسیہ ہی کافی ہیں۔
سیدہ عالمہ کی خانگی زندگی یہ تھی کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، مشق میں پانی بھر بھر کر لانے سے سینے پر گٹے پڑ گئے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے دیتے کپڑے چکٹ ہو جاتے، چولہے کے پاس بیٹھے بیٹھے کپڑے دھوئیں سے سایہ ہو جاتے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ انہوں نے گھر کے کام کے لیے ایک لونڈی مانگی، ہاتھ کے چھالے دکھائے تو ارشاد ہوا، جان محمد بدر کے یتیم تم سے پہلے اس کے مستحق ہیں۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لائے، انہوں نے نادری سے اس قدر چھوٹا دوپٹہ اوڑا ہے کہ سر ڈانگتی ہے تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور پاؤں ڈانگتی ہے تو سر کھل جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، نبی اسلام خود اس آزائش یا زیب و زینت کی کوئی چیز ان کو نہیں دیتے تھے، بلکہ اس قسم کی جو چیزیں ان کو دوسرے ذرائع سے ملتی ان کو بھی ناپسند فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت علی نے ان کو سونے کا ہار دیا، آپ کو معلوم ہوا تو فرمایا، کیوں فاطمہ، کیا لوگوں سے یہ کھلوانا چاہتی ہو کہ محمد کی لڑکی نے آگ کا ہار پہنتی ہے؟ حضرت فاطمہ نے اس ہار کو فوراً بیچ کر اس کی قیمت سے غلام خرید لیا۔ ایک دفعہ آپ کسی غزوے سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ نے بطور خیر مقدم کے گھر کے دروازے پر پردے لٹکائے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاندی کے کنگن پہنائے۔ آپ حسن حسب معمول فاطمہ کے یہاں آئے، اس دنیاوی سامان کو دیکھ کر واپس گئے۔ حضرت فاطمہ کو آپ کی ناپسندگی کا حال معلوم ہوا، پردہ چاک کر دیا، بچوں کے ہاتھ سے کنگن نکال ڈالے، بچے آپ کی خدمت میں روتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرے اہل بیت ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان زرخاب سے آلودہ ہو، اس کے بدلے فاطمہ کے لیے الصائب کا ہار اور ہاتھی دان کے کنگن خرید لاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ کسی کو صاف گو نہیں دیکھا، البتہ ان کے والد اس سے مستثنیٰ تھے، یعنی کہ ان دونوں کے علاوہ میں نے کسی کو اس طرح نہیں دیکھا۔ حد درجے کی حیادار تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ان کو طلب فرمایا تو شرم سے لڑکھڑاتی ہوئی آئی۔ اپنے جنازے پر پردہ کرنے کی جو وصیت کی تھی وہ اسی شرم کی بنا پر کی تھی۔ نبی علیہ السلام سے نہایت محبت کرتی تھی۔ جب خود سال تھی اور آپ مکہ معظمہ میں تھے تو عقبہ بن ابی معیط نے نماز پڑھنے کی حالت میں ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوج لا کر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے۔ کسی نے جا کر فاطمہ کو خبر دی، اگرچہ کہ وہ اس وقت 5 یا 6 سال کی تھی، لیکن جوش محبت میں دوڑی آئی اور اونچ اٹھا کر عقبہ کو برا بلا کہا اور بدعائیں دی۔ نبی اسلام بھی ان سے نہایت محبت کرتے تھے۔ معمول ان کا یہ تھا، جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ کے پاس جاتے اور سفر سے واپسی پر تشریف لاتے تو جو شخص پہلی بار سے حجاب ہوتا وہ حضرت فاطمہ ہوتی، یعنی جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملتے اور آتے ہوئے سب سے پہلے۔ آپ کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے، اپنی نشست سے ہٹ کر ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ حضرت علی اور فاطمہ کے تعلقات میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش فرماتے۔ چنانچہ جب حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کبھی کبھی کوئی ناراضگی ہو جاتی تو نبی اسلام دونوں میں صلح کروا دیتے۔ ایک مرتبہ ایسے اتفاق ہوا، آپ گھر میں تشریف لائے، صفائی کروائی، گھر سے مسرور ہو کر نکلے۔ لوگوں نے پوچھا، گھر میں گئے تھے تو اور حالت تھی، اب اس قدر خوش کیوں ہیں؟ فرمایا، میں ان 2 شخصوں میں مصلحت کرا دی جو مجھ کو محبوب تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے ان پر کچھ سختی کی، وہ نبی اسلام کے پاس شکایت لے کر چلی۔ پیچھے پیچھے حضرت علی بھی آئے۔ حضرت فاطمہ نے شکایت کی، آپ نے فرمایا، بیٹی تم کو خود سمجھنا چاہیے، کون شوہر ہے جو اپنی بیوی کے پاس خاموشی سے چلا آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے کہا، اب میں تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات نہ کروں گا۔ یہ تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ کسی اور احوال کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔